हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं आई लव यू के पिछले पार्ट में, जहाँ पर खुशी हॉस्पिटल में एडमिट थी 3 घंटों बाद उसे होश आई थी। अब इससे आगे आप तीनों मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। आपके बगैर मेरी ज़िंदगी अधूरी है। आप लोग ऐसा क्यों नहीं सोच रही थी? मुझे लगा कि अगर मैं आप दोनों के साथ ही रहना मैं आप सबके साथ चाहती हूँ। मेरी दोस्त भी हो, मेरी फैमिली भी हो, मेरी ज़िंदगी भी हो, मेरी मॉम डैड एवरीथिंग सबके साथ। अगर आप दोनों इस तरह लड़ोगी, इस तरह करोगी, तो मैं क्या करूँगी? मैं किसके साथ रहूँगी? मैं किसी के साथ नहीं रहूँगी। तो इससे अच्छा मेरी मौत होनी चाहिए। इसलिए लेकिन तुम्हें थोड़ा अंदर आके देखना नहीं चाहिए था खुशी? देख लेती क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बस अपने ही धुन में अपने लिए मौत चुन ली। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम क्या करते, ये बताओ। इस लड़की का क्या होता जो तुम्हारे नाम पे हमारे घर में बैठी है? बोलो, जवाब दो। कोई है जवाब तुम्हारे पास? बेटा, हर चीज़ से भागा नहीं जाता, चीज़ों से लड़ा जाता है। कमज़ोर मत पड़ो। जब तुम्हें हिचकिचाहट लग रही थी कि तुम्हारी बीवी तुम्हारी माँ लड़ रहे हैं, तो तुम्हें आके अंदर आके देखना चाहिए क्या मसला है, क्या हुआ है। दोनों को समझाना चाहिए। दोनों ना समझे तो दोनों को एक रूम में, उनके रूम में भेज दो। उन्हें कहो बाद में बात करते, पहले अपने दिमाग को शांत रखो, फिर हम बात करेंगे। लेकिन तुम तो डायरेक्ट डिसीजन पर आ गई, डायरेक्ट फैसला करके आके लेट गई। कमाल है यार। मुझसे बात कर लेती 1 महीने से तुम्हारी सास ससुर की मोहब्बत देखकर, सॉरी तुम्हारी माँ और बीवी की मोहब्बत देखकर मैं जेलस हो रही हूँ। रोज़ाना जाती हूँ, रोज़ाना आती हूँ, रोज़ाना इनकी चीज़ें देखकर मैं इम्प्रेस हूँ यार। ज़िंदगी एक परफेक्ट बहू की तरह तुम्हारी मॉम का ख्याल रखती है, या ये कहो एक परफेक्ट बेटी की तरह अपनी माँ का ख्याल रखती है। और तुम बैठे बैठे पता नहीं क्या सोच के बैठ गई। तो क्या करती? 1 महीने से ठीक से किसी से बात नहीं हो पाई। हाँ, वो भी तुम्हारी वजह से। खुद तो वहाँ पर थी, मैं भी यहाँ पर फंस गई थी। काम, एग्ज़ाम, ये एग्ज़ाम थे, एग्ज़ाम की तैयारी, ये करो वो करो। ऊपर से स्ट्रिक्ट टीचर है मेरी, उनकी निगरानी में मेरी पढ़ाई हो ही करती थी। तो किस तरह मैं तुम्हारे साथ गॉसिप करती? बोलो। और वैसे आज तक हमने कभी गॉसिप की नहीं है यार, क्योंकि हमें गॉसिप वाले लोग मिले नहीं जिनके लिए गॉसिप करें। हाँ, ये भी ठीक है। चल, तेरी तबीयत ठीक है? अब सांसों में सांस आई। हाँ, आनी नहीं चाहिए थी क्या? आनी ही चाहिए थी तेरी सांसों में सांस। पता है क्या? क्योंकि 3 घंटों से डॉक्टर आंटी लगी हुई तेरे साथ, पता नहीं क्या सोच के बैठ गई थी। दिमाग की दही बना दी, रख दी। अच्छा खासा खुशी खुशी आ रही थी अपने पेपर ख़त्म होने की खुशी में, सबको डिनर करवाने के लिए, लेके जाने के लिए। क्या सोचा था सबके साथ डिनर करेंगे, बाहर जाके डिनर करेंगे, लेकिन नहीं, यहाँ के हॉस्पिटल में रात गुजारने का इरादा रख रहे हैं हम लोग। सॉरी, तुम्हारी आदत है खुशी, तुम्हारी आदत है। मान ले, बिना सोचे समझे तू रिएक्ट कर लेती है। पहले मामला जानना चाहिए तुझे। तू ना सबसे समझदार है, मुझसे भी ज़्यादा समझदार है, लेकिन कभी कभार कुछ मामलों में ना तू बेवकूफ़ है। वेरी फनी। अच्छी बात है हनी। सॉरी गाइस। अच्छी बात है हनी। अब बताओ क्या कर रहा है? करना क्या है? घर जाना है। किस गधे ने कहा तुम्हें घर जाना है? खुशी गधी ने कहा है डॉक्टर ने। जिस कंडीशन में तुम यहाँ आई हो ना, 1 दिन के लिए तुम्हें हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। मुझे हॉस्पिटल में नहीं रहना, मुझे घर जाना है। मैं हॉस्पिटल के लिए थोड़ी आई हूँ, मुझे घर के लिए आना था। घर जाना है। हाँ बेटा बेटा बेटा, तुम्हारी तबीयत की वजह से आज रात तो तुम्हें यहीं रुकना पड़ेगा, यहीं स्टे करना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं रहूँगी। खुशी रोज़ डॉक्टर की बात खत्म होते ही रोज़ कहती है यहाँ पर मैं रहूँगी, कोई भी नहीं रहेगा, कोई भी नहीं। ऐसा नहीं, मुझे घर जाना है। प्लीज़ आंटी। सॉरी बेटा, आज के लिए तो आपको हमारा मेहमान बनना पड़ेगा। कल आप घर जा सकते सुबह। हमें कोई तरह से नहीं, तुम्हारी ट्रीटमेंट इम्पोर्टेंट है। कुछ ड्रिप अभी भी तुम्हें चल रही है, चलेगी। तुम्हारी सांसों की जो नॉर्मल बनती नहीं आती, तब तक तुम ऑक्सीजन में रहोगी यहाँ पे। पर मैं ठीक हूँ, मेरी सांसें भी ठीक है, दिल की धड़कन भी ठीक होनी चाहिए बेटा, जो इस वक्त नॉर्मल नहीं दिखा रही हमें।
تم بات ضرور کر رہے ہو، تمہاری ریئیکشن چیزیں سب دکھ رہے ہیں ہمیں، لیکن تمہارے جسم کے اندر جو چیزیں چل رہی نا انہیں بھی ٹھیک ہونا پڑے گا، سنا تم نے؟ اور تمہاری بیوی تمہاری ماں دونوں پرفیکٹ سانس بہو ہیں، پرفیکٹ ماں بیٹیاں ہیں، یہ تو بات سچ ہے، جھوٹ تو بالکل بھی نہیں ہے۔ ان 1 مہینوں میں ریگولر تمہاری موم کے ساتھ ملنے جاتی ہوں، یہاں تک کہ میں نے زندگی سے کہہ دیا اگر کوئی ایسی لڑکی ہے اس کی نظر میں تو مجھے بتائے، میں اپنے بیٹے کی شادی اس سے کروا دوں، کیونکہ میرا نالائق بیٹا تو کسی کا نام لیتا نہیں ہے، پتہ نہیں کسے پسند کرنے کے لیے بیٹھا ہے۔ آپ بھی نا موم؟ کیسے بھائی؟ میں تو ٹھیک ہوں، تم بتاؤ ایکسکیوز می، کیا میں چیک کر سکتا ہوں خوشی کو اگر آپ سب باہر جائیں تو؟ ہاں کیوں نہیں بیٹا، ابھی آتے سب کے سب باہر نکل جاتے ہیں۔ ڈاکٹر انجم اپنے بیٹے سے کہتے ہیں دیکھ لو اپنی بہن کو کیا کنڈیشن کر کے بیٹھی ہے۔ دیکھتا ہوں۔ ہاں تو مس خوشی صاحبہ، کنگریچولیشن فرسٹ آف آل میرٹ کی، سیکنڈلی دوسری مبارکباد اس لیے کہ اتنا زبردست ہوٹل بنانے کے لیے، تھرڈ مبارکباد اس لیے میرے ہاسپٹل میں آنے کے لیے، میرے ہاسپٹل کا ادگھاٹن کرنے کے لیے اس طرح سے کہ آپ کے نئے ہاسپٹل میں مجھے لایا گیا۔ بالکل، جب تمہارے گھر سے نزدیک تو میرا ہاسپٹل پڑتا ہے تو وہ تمہیں یہاں لائے ہیں میرے ہاسپٹل میں، فرسٹ پیشنٹ ہو تم پتہ ہے، میں نے سوچا تھا خوشی تمہیں اپنی بہن بنا کر اپنے ہاسپٹل کے ادگھاٹن کھینچے سے کرواؤں گا، لیکن یہاں پر تم نے میری مشینوں کا ادگھاٹن کر لیا بیٹا۔ یہ کیا طریقہ تھا؟ بات کر لیتے۔ سوری بھائی، پتہ نہیں کیسے۔ ٹھیک ہے، اچھا بتاؤ تم ٹھیک ہو؟ ایگزام کیسے چلے گئے؟ اچھے گئے، گھر جانا ہے؟ ہاں اب تو تمہیں سزا ملنے والی، میں کیا کر سکتا بیٹا، آپ نے مما سے پنگا لیا ہے تو مما تمہیں چھوڑے گی تھوڑی، اور ویسے بھی ہم تو چھوڑ دیں تمہیں روز نہیں چھوڑے گی، وہ تو تمہیں یہی پر آج کی رات روک کے رکھے گی، یہ بات تو پکی ہے، وہ تو ہے ہی کمی نہیں، اسے چھوڑیے، آپ لوگ چھوڑ دیں گے تو میں گھر چلی جاؤں گی، پکا پکا، آئی پرومس، میں گھر میں کچھ بھی نہیں کروں گی، آرام کروں گی نہ، یہ رکس نہیں لے سکتے ہم بیٹا، یہ رکس لینے والے ہم نہیں ہیں، لیکن آج رات تمہیں یہاں رہنا پڑے گا، ماحول کو دیکھ کر، تمہاری کنڈیشن دیکھ کر ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے، ورنہ ہمیں بھی کوئی شوق نہیں ہے تم دونوں کو الگ کرنے کا، سمجھی پاگل؟ ہمیں نہیں پتا کہ تمہیں اپنی بیوی سے ملنے کا کتنا زیادہ انتظار ہے، آئی نو، نیو کپل ہو، شادی ہوئی، شادی کے بعد ممبئی کے بعد پر یہ وہ بہت سی چیزیں تمہاری لائف میں ہوئی، ساری چیزوں کے بارے میں مجھے پتا ہے، بٹ اس وقت تمہارا اس ہاسپٹل میں رہنا ضروری ہے، سمجھی میری پیاری بیٹی؟ کیا بھائی آپ بھی، اور نہیں تو کیا، اس طرح تو تم تھوڑی نہیں سمجھتی۔ اچھا یہ بتا، یہ چھوڑی آنٹی کیا کہہ رہی ہے، اب تک شادی کرنے کے لیے مانے کیوں نہیں؟ ارے کوئی ڈھنگ کی لڑکی بھی تو ملے، ایسے کیسے کسی سے بھی شادی کر لوں؟ کیوں اب تک آپ کو ڈھنگ کی لڑکی کہاں چاہیے؟ کون سی ڈھنگ کی لڑکی چاہیے؟ ذرا بتانا پسند کریں گی؟ اچھا میں بتاتی آنٹی، یہ کسی کو پسند کرتے ہیں، بھائی کسی کو پسند کرتے ہیں، لیکن ان کی سگائی کسی اور سے ہو چکی ہے، اب ان کی سگائی ٹوٹ چکی ہے، تو وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کو کیسے بتائیں، اس لیے آپ بات کیجئے اور سگائی کے بجائے ڈائریکٹ شادی کیجئے ان کی، سمجھے آپ؟ اچھا کس کی بات کر رہے ہو؟ آپ کی بہن کی بیٹی، جن کی انگیجمنٹ پر آپ گئی تھی اور آپ کا بیٹا نہیں گیا تھا؟ کیا میری بانجی سے پیار کرتی ہے؟ فرسٹ لو، فرسٹ کرش، فرسٹ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اپنی بیٹے کا، اور آپ کی بہن کی بیٹی سے بے اتنا پیار کرتی ہے، بے حساب کرتے ہیں، انہوں نے ایک دفعہ مجھ سے کہا تھا، شاید آپ کے بھی دل میں ہوتی، لیکن آپ کی ساڑو صاحب سے نہیں بنتی تھی، اس لیے آپ نے کبھی اسے ذکر نہیں کیا تھا، لیکن ابھی آپ کے پاس موقع ہے، اس سے پہلے آپ کی اس پسند کو آپ کے بیٹے کی پسند پلس آپ کی پسند کو کوئی اور لے کے اڑ جائے، آپ اپنی بہن سے ڈائریکٹ بات کر لیجئے، اس بار تو آپ کی بہن بھی آپ کو سپورٹ کرے گی، جس طرح کا لڑکا آپ کے بھائی نے، ساڑو نے، مطلب آپ کی جیجا جی نے پسند کیا ہے، وہ ان کا ٹائپ کا نہیں نکلا، جو حرکتیں اس نے کی اس کے بعد تو کوئی بھی اس طرف رشتے کے لیے نہیں جائے گا، کوئی بھی نہیں جانے والا، آپ کو اچھی طرح پتا ہے، جب ایک بار کسی کی رشتہ ٹوٹتا ہے، اتنی دھوم دھام سے سگائی ہوئی ہے تو آپ کو پتا ہے پرابلم کیا ہوگی، اب آپ کی باری ہے، یہ مت کہیے کہ آپ کے بیٹے کو پسند ہے، نہیں،
یہ بالکل کہیے گا کہ آپ کے بیٹے کو پسند ہے، پہلے بھی آپ کے بیٹے کو پسند تھا، مجبوری یہ تھی کہ آپ کے جیجا جی نہیں مانیں گے، اس لیے آپ نے یہ بات نہیں کی تھی۔ اب تو آپ کے پاس موقع بھی ہے، چوکا بھی ہے، مار لیجئے چکا۔ کیا بات ہے میری بہن، تم تو بہت سمجھدار ہو۔ وہ تو میں ہوں نہیں، جو حرکت تم نے کی اس سے تم سمجھدار نہیں لگتی۔ اب آرام کرو، گھر جانا ہے، مما کی گود میں سر رکھ کے سونا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تمہیں گھر بھیج دیتی ہوں، پرومس کرو کہ مما کی گود پہ سر رکھ کے سو گی، کسی اور کی گود پہ نہیں۔ کیا بھائی آپ بھی، سچ میں مما کی ضرورت ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، بات کرتی ہوں تم سب، اچھا ٹھیک ہے، بات کرتی ہوں سب سے۔ آپ کو نہیں لگتا تھا کہ آپ کو آنٹی سے پہلے بات کر لینی چاہیے تھی؟ کیا کہتا ہے یار بچہ، کیا کہتا؟ ان دونوں کا نہیں بنتا تھا تو نہیں بتایا، پھر میں چل چھوڑے اس بات کو، چل چھوڑیے بھیا، آپ بھی چھوڑ دیجیے اس بات کو۔ اب آپ بتائیے آپ کو کرنا کیا؟ شادی، ڈائریکٹ شادی؟ ویسے تو آپ کا نکاح ہوگا نا؟ کیوں ڈاکٹر آنٹی؟ بالکل، ہمارے یہاں نکاح ہوتا ہے اور بہت دھوم دھام سے کریں گے ہم اپنے بیٹے کا نکاح۔ سب نے شادی کر لی، بس ایک ہی یہی بچہ ہے، سب سے بڑا لیکن سب سے کنوارا ہے۔ اے بیچارہ میرا پیارا بھیا، اب تو سجے گی سیر آپ کے اوپر۔ وہ گانا ہم گائیں گے، چھوٹے چھوٹے بھائیوں کے بڑے بھیا، آج بنیں گے کسی کے سیاں۔ ورڈا ور، او مانے تو صحیح۔ اس سے پہلے وہ بات کر چل رہی تھی، تب ڈاکٹر آنٹی کے فون پر فون آتا ہے تو ان کی دیکھتی، لو میری بہن کا فون ہے، ہلو آپ ہی، اب کہاں ہے؟ اتنے دن سے نہیں آ رہی، کچھ ہوا ہے کیا؟ نہیں بیٹا کچھ نہیں ہوا ہے، ایکچولی ہاسپٹل میں تھی، آج ایمرجنسی کیس آئی ہے، تمہیں پتہ ہے تمہارے عمران بیٹے نے ایک نیا ہاسپٹل کھولا، اس کے لیے اب میں آئی تھی یہاں پہ، تو یہاں پر ایک کیس آ گیا تھا، اسے دیکھ رہے ہیں۔ اوکے، کیا ہوا کیس؟ کیسا کیس ہے؟ ہماری خود کی بیٹی ہے، اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی تو ہم اسے ہاسپٹل لائے۔ یہ بتاؤ تم گھر میں سب ٹھیک ہے؟ کیا ٹھیک ہے، لوگ آتے ہیں تانے دیتے چلے جاتے، اب تو ایسا ماحول بن گیا کہ شادی شدہ رشتے آ رہے ہیں میرے بیٹی کے لیے۔ ایک کام کرو، سب کو منع کر دوں، اور میں اپنے بیٹے کے لیے تمہارے بیٹی کا رشتہ لکھنے آ رہا ہوں۔ بیٹے کے لیے کس کی بات کرے؟ عمران کی۔ عمران کو تم اچھی طرح جانتی ہو، تمہاری نظروں کے سامنے خود کماتا ہے، خود کا ہاسپٹل ہے، اب تو سب سے بڑی بات خود کا بھی ہاسپٹل ہے اس کا، اور اپنے ہسبینڈ کے سامنے یہ بات رشتہ رکھ دو۔ ان کا ہاں یا نہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے بس اپنی بہو چاہیے۔ نکاح کروانا نکاح کرواؤ، شادی دھوم دھام سے کروانا دھوم دھام سے کرواؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بٹ اس بار عمران کی دلہن تمہارے گھر سے نکلے گی، یہ بات یاد رکھو۔ اور تم نے ایک بار مجھ سے وعدہ کیا ہے نا، زندگی میں کبھی بھی آپ مجھ سے کچھ بھی مانگیں گی آپ ہی، میں آپ کو دوں گی، کیونکہ میں وہ انسان تھی جس نے تمہاری پسند سے تمہاری شادی کروائی ہے، اور اس کا افسوس زندگی بھر تک رہے گا مجھے۔ آپ بھی، آپ کی غلطی نہیں ہے، نصیب میں جو لکھا ہے وہی ملتا ہے۔ آئی نو ملتا ہے، لیکن اگر میں بڑی ہو کر تمہیں سمجھاتی تو شاید یہ نہیں ہوتا، اگر آپ بڑی ہو کر مجھے تب سمجھاتی تب بھی شاید میں وہی کرتی جو میرا دل کرتا ہے، کیونکہ کہتے ہیں نا پیار اندھا ہوتا ہے۔ چھوڑی اس بات کو، آپ کو اپنے بیٹے کی بارات لانی ہے، لائیے، میں دل کھول کے آپ کے بارات کا سواگت کروں گی، چاہے میرے ہسبینڈ کھڑے ہو یا نہ ہو، اس بار نہیں کروں گی، آپ سے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو نبھاؤں گی۔ آئیے اپنی بہو کو لے جائیے، آپ سے کوئی گلا شکوہ نہیں، جو بھی ہوگا میری بیٹی کا نصیب ہوگا۔ ایک منٹ، تم اگر یہ سوچ رہی ہو کہ میں زبردستی کر رہا ہوں اپنے بیٹے کے ساتھ، تو بالکل نہیں، میرا بیٹا شروع سے تمہاری بیٹی کو پسند کرتا ہے۔ ہاں تمہارے ہسبینڈ کی وجہ سے مجھے بتایا نہیں، شاید اس وجہ سے کہ کہیں تمہارے ہسبینڈ اس رشتے کے لیے کبھی نہ مانے، اس لیے اس نے مجھے کبھی بتایا نہیں۔ آج مجھے پتا چلا تو میں نے، جیسے مجھے پتا چلا ویسے ہی میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ تم سے مانگ رہی ہوں، اور آج رات تک میں آؤں گی رشتے کی بات کرنے کے لیے۔ آج رات کیوں آنٹی، ہم ابھی جائیں گے؟ آج رات کیوں؟ کل کیوں؟ آج رات کیوں؟ ابھی تو 8 بجے ہیں، ہم ابھی جائیں گے میرے بھائی کے رشتے کے لیے۔ اب بس ان سے کہی کہ آج ہی ہم آ رہے ہیں رشتہ مانگنے کے لیے، اپنے ہسبینڈ کو تیار رکھیے گا، اگر اس کی ہسبینڈ نہیں مانے تو ہمیں سامنے رکھ دیجیے گا، ہم خود کھڑے ہو کے ان سے بات کریں گے، دیکھیں گے پھر کیسے نہیں مانیں گے ان کے ہسبینڈ۔ اچھا بچہ، یہ کون ہے؟ یہ خوشی ہے، او آپ کی بیٹی خوشی، میری بیٹی خوشی، چلو آ جائیے، بسم اللہ، ابھی آئیں گے بعد میں، ہم 1 گھنٹے بعد آ رہے ہیں آنٹی، سارے خاندان کو اپنی بٹائیے، ہم آ رہے ہیں اپنی بیبی، سوری اپنی بھابھی کو لینے کی بات کرنے کے لیے۔
اب تو ہم دیر نہیں کریں گے، یہ کہہ کر فون کٹ کروا دیتی ہے آنٹی سے۔ تم پاگل ہو، تمہاری کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ تمہیں یہاں سے گھر لے کے جائیں، گھر لینے کی بات کی تو تم تو کہیں اور چلیں۔ آپ کی خوشی بھی امپورٹنٹ ہے بھائی، ابھی تو ہم چلیں گے، چلیے چلیے چلیے، سب کو تیار ہونے کے لیے کہیے گا، ہم بھی تیار ہوتے ہیں۔ ہاں میں کیسے تیار ہو سکتی ہوں، میں ویسے ہی ٹھیک ہوں، آپ لوگ تیار ہو جائیے، جائیے۔ اور ہاں بھابھی کو، آپ لوگ کے یہاں کچھ رسمیں ہوتی ہیں نا چیزیں لے کے جانے کی، ابھی تو ہم ایمرجنسی میں جا رہے ہیں، باقی بعد میں کر لیں گے، جیسے آپ کی مرضی۔ بھیا کی جائے گی بارات، واہ کیا بات ہے، میری زندگی، میری مما کو، میری خوش روز کو اندر بھیجو نا پلیز۔ اچھا ٹھیک ہے بھیجتے ہوں، صرف ان تینوں کو بھیجنا ہے، سب کو سب کو ایک ساتھ بھیج دیجیے گا، مجھے ان سب کو دیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے بھیج رہے ہیں، آپ سب اندر آ جائیں۔ ارے عمران تم کب آئے؟ میں تو کب کا یہاں تھا، آپ نے دیکھا نہیں دادی، آپ اپنی پوتی میں اتنی مگن تھی۔ دادی آپ کو نہیں لگتا آپ کو یہ سیریل وغیرہ چھوڑ دینی چاہیے؟ ہاں بیٹا اب مجھے بھی لگتا ہے، اب مجھے یہ سیریل وغیرہ چھوڑ دینی چاہیے، جس کی کلش کی وجہ سے میری بیٹی کی یہ کنڈیشن ہو گئی۔ لیکن ٹھیک ہے نا خوشی؟ بالکل ٹھیک ہے دادی، 100% ٹھیک ہے، گھر جانے کے لیے بھی تیار ہے۔ ارے نہیں آج رات تو آپ کو انہیں ہاسپٹل رکھنا تھا نا بھائی۔ روز بیٹا جو آپ کرنا چاہتے وہ نہیں ہو سکتا، فی الحال تو آپ سب لوگوں کو میرے ساتھ چلنا ہے، ہم کہاں جائیں گے؟ آپ لوگ گھر جائیے، تیار ہو جائیے، میں آپ لوگوں کے پاس ایک ایڈریس بھیجوں گا، سیدھا وہاں پہنچیے گا، ہم یہاں سے نکلیں گے ہاسپٹل سے۔ کہاں؟ ایروز بھائی کے رشتے کی بات کرنے جا رہے ہیں ہم لوگ۔ تیری دت سچ میں؟ پکی بات نا؟ وہی والی ہے؟ ہاں ہاں وہی والی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، کنگریچولیشن بھائی، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اتنے سالوں بعد آپ کی بھی محنت رنگ لائے۔ جسٹ شٹ اپ، تم دونوں کو میں کیا بولوں؟ ہم دونوں کو یہ بولیے خوش رہو، سدا خوش رہو اپنے پارٹنروں کے ساتھ، اتنا بول دیجیے آپ ہمیں، اور ہم بدلے میں یہی کہیں گے، خوش رہیے، سدا خوش رہیے اپنے پارٹنر کے ساتھ، آپ بھی جس طرح ہم خوش رہیں گے اس طرح آپ بھی رہیں۔ اچھی بات ہے، یہ کہہ کر تقریباً 1 گھنٹے بعد یہ سب لوگ نکلتے ہیں ڈاکٹر انجم کے ساتھ ان کی سسٹر کے گھر۔ بیچ میں یہ لوگ آگے سوری گئے، ان کو کرایہ کر کے پھر آپ لوگ جیسے ہی گھر میں جاتے وہاں تو سب کے سب بیٹھے ہوئے تھے، سب کے سب مطلب جیسے کہ ان کی ننندے، ان کی چار بھابیاں، ساس وغیرہ سب ایوری تھنگ بیٹھے ہوئے تھے۔ سب لوگ حیران تھے کہ ایسا کون سا رشتہ آ رہا ہے جس کی وجہ سے ان کی بہو خود سے کہہ رہی ہے یہ رشتہ ہوگا، اگر کسی کو ماننا ہے تو مانے، کسی کو نہیں ماننا تو نہ مانے، لیکن میں اپنی بیٹی کی شادی اس گھر میں کر کے رہوں گی۔ اگر کسی نے بھی مجھے روکا تو میں خود ان سے لڑوں گی، اس بار نہیں۔ ہر بار میں جھکتی ہوں رہتی تھی کیونکہ بچوں کی وجہ سے، لیکن اب میری بیٹی کی خوشی، میری بیٹی کی زندگی کا سوال ہے، میں کسی بھی ایرے غیرے کو یہ حق نہیں دوں گی کہ میری بیٹی کی شادی کوئی بچے والے سے کروائے۔ میری بیٹی میں کوئی عیب نہیں، اس لڑکے میں عیب تھا، اس لڑکے کے اندر برائی تھی کہ اس کی اچھا ہو میری بیٹی کی زندگی بچ گئی، میں خوش ہوں اس بات پہ، ساری زندگی بھی میری بیٹی میرے گھر پہ رہے گی، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن آپ لوگوں کیا کہتے ہیں آپ لوگ، بیٹیوں کو ماں کی سزا ملی ہے؟ نہیں، میری بیٹی کو کسی بھی میری ماں، میری تو سزا نہیں ملی کیونکہ میرے ساتھ میری بڑی بہن تھی، اور ان کی خوشی، ان کی دعاؤں سے میں رخصت ہو کے آئی تھی، بھاگ کے نہیں آئی تھی، سب کی رضامندی کروا کے انہوں نے میری شادی سب کے سامنے دھوم دھام سے کروا کے مجھے یہاں لائے تھے۔ اگر بھاگ کے آتی تب لوگ، آپ لوگ کہتے کہ میری سزا، میرے گناہوں کی سزا میری بیٹی کو مل رہی، بالکل بھی نہیں۔ میری بیٹی کی شادی ہوگی اس گھر میں ہوگی اور میری پسند سے ہوگی۔ میری بیٹی بہت صابر ہے، بہت اچھی ہے، اس نے کہا، آپ لوگوں نے کہا پڑھائی زیادہ مت کرو، اس نے نہیں کیا، آپ نے کہا گھر سنبھالو تو اس نے کیا، آپ کی پسند سے رشتے شادی کرنے لیے بھی راضی ہو گئی تھی میری بیٹی۔ قصور کیا تھا؟ کیونکہ ایک بیٹی ہے اس لیے؟ نہیں، اب ایسا کچھ نہیں ہوگا، بالکل بھی نہیں ہوگا، میری غلطی کی سزا میں اپنی بیٹی کو نہیں بھگتنے دوں گی، بالکل بھی نہیں۔ اور آپ جو رشتہ لائی نا آپا، اور رشتہ آپ اپنے پاس رکھیے گا، آپ اپنے بیٹے کے لیے کوئی دوسرا رشتہ ڈھونڈ لیجیے گا۔ میری بیٹی اسے گری پڑی نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کی 3 بچوں کے باپ سے میری بیٹی کی شادی کرنا چاہتے، اور میری بیٹی سے بڑی بھی ہے آپ کا بیٹا، میرے بیٹے سے بڑا بھی ہے آپ کا بیٹا، اس لیے ابھی اسی وقت اس بات کو یہی ختم کرتے ہیں، اور ابھی تھوڑی دیر بعد رشتہ لے کر آنے والی میری بڑی بہن، وہ اپنے بیٹے عمران کے لیے اپنی بیٹی کا رشتہ لا رہے، اور میں کسی کے بھی منوسیت اس چیز کے لیے نہیں چاہوں گی۔ خوشی میں رہنا ہے تو بسم اللہ کیجیے بیٹی ہے، اگر آپ لوگوں کو منافقی فلینڈی یا کچھ بھی کرنا ہے، شیطانیات کرنی ہے تو باہر جا کے کیجیے، بٹ مجھے بہن کی خوشیوں پر نظر مت لگائیے گا،
ये सब को कह कर बिठाती है वहाँ पर जब सब लोग इंटर करते तो कहते हैं बाप रे बाप, यहाँ तो सन्नाटा है, कुछ हुआ है क्या? हुआ होगा, हमें क्या लगता है आंटी ने कुछ ज़्यादा डांट करके रख दी सब किन्नटों को। हाँ ये बात तो है भैया, आपका रास्ता क्लियर है, डोंट वरी, अगर क्लियर ना हो तब भी हम सब आपके साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग सलाम करके अंदर आ जाते हैं। एवरीवन तो मैंने कह दिया भाई, सॉरी। सब सलाम दुआ एक दूसरे के गले मिलकर बैठ जाते हैं। तब डॉक्टर अंजुम से बात करने से स्टार्ट करने से पहले खुशी की थी, मैं बात करती हूँ। ज़िंदगी हैरान थी जो इस वक्त अपनी कंडीशन को भूल कर अपने भाई की खुशी के लिए आई है। डॉक्टर अपनी सांस से तो उसने सब कुछ सुन लिया था। डॉक्टर आंटी की फैमिली के बारे में एवरीथिंग कुछ सोच लिया था, कुछ सुन रखा था। डॉक्टर आंटी इनकी फैमिली डॉक्टर भी हैं, प्लस मम्मा की बेस्ट फ्रेंड भी है, उनकी दोस्त भी है, जैसे कि रोज़ की मम्मा, प्लस ये 3 बेस्ट फ्रेंड हैं, एक दूसरे के साथ हर बात शेयर करते हैं। इमरान भाई के बारे में भी सुना था, बट ये नहीं सुना था वो किसी को पसंद करते हैं। हाँ, वो शादी नहीं करना चाहते थे, बहाना पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। फिर आखिरी बहाना इनका ये निकला कि मुझे अपना पर्सनल हॉस्पिटल बनाना। ये सब ज़िंदगी सुन रखी थी, लेकिन अब मुझे पता चला कि इसे सब्र कहाँ से आया। देखिए आप सब बड़े हो, आप सब लोगों को जो फैसला करना कीजिए, मुझे कोई इतराज़ नहीं। लेकिन अगर आप सब लोग इस तरह बैठेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा खुशी में आप लोग मातम बना रहे हो। यहाँ पर हम खुशी से बात करने आए और खुशी करके चले जाना चाहते, खुशी यहाँ से जाना चाहते, आप सबकी रजामंदी से, आप सबकी दुआओं के साथ ये रिश्ता तो बेहतर रहता है। क्योंकि अगर किसी की रजामंदी ना हो तो खुशियाँ अधूरी होती है। आप बुआ हो, आप चाची हो, आप ममानी हो, आप खाला हो, एवरीथिंग, सबकी रजामंदी ज़रूरी है। आप सबकी खुशियाँ ज़रूरी हैं, आप सबकी दुआएं ज़रूरी हैं इन 2 जोड़ों के लिए। अगर आप लोग इस तरह बैठे रहेंगे तो बात नहीं बनेगी ना, अच्छी नहीं लगेगा। तो ठीक है, बिस्मिल्लाह करते। वहाँ से उसकी दादी उठ के आती है, डॉक्टर अंजुम के सामने बैठ जाती है, तो कहती है हाँ अब बोलो बेटा, क्या चाहिए आपको हमसे? हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आपकी बेटी वफ़ा चाहिए अपने बेटे इमरान के लिए। अगर आप देना चाहे, ये रहा मेरी झोली, मेरा दुपट्टा आपके सामने पिलाती हूँ। आप बड़ी हैं इस घर की, आप माँ हैं इस घर की, आप इस घर की मुखिया भी कह सकते हैं आपको, आप वो हैं। तो एक माँ अपने बेटे की खुशियों के लिए आपके सामने अपनी झोली फैलाती है। मेरे बेटे ने कभी भी मुझसे कुछ नहीं मांगा, अक्सर मैंने उस पर सब कुछ जिम्मेदारियाँ दी है, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा था। वो किसी चीज़ के लिए उसने कभी मना नहीं किया था। मैंने किसी भी बेटे के ऊपर ज़बरदस्ती जबर करके कुछ नहीं किया था, लेकिन अपने बड़े बेटे के ऊपर सब कुछ किया था, एवरीथिंग। इस बात का एहसास बाद में मुझे किसी ने करवाया था, और ये लड़की खुशी ने कहा था आंटी आप गलत कर रही हो, आप सिर्फ इमरान भाई को क्यों पकड़ रहे हो? हर चीज़ के लिए इमरान भाई। आपके अलग बेटे भी हैं, और भी बेटे हैं, उनसे अपनी दिल की बात करवाए। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अपनी बेटे की ये फरमानी अच्छी लगती थी कि मुझे कभी मना नहीं करता था। मैं सही थी गलत थी कुछ भी थी, कभी भी मेरे बेटे ने ये नहीं कहा था आप ये गलत कर रही है मेरे साथ, कभी भी नहीं। आज जब मुझे पता चला है मेरी बेटी की खुशी क्या है, तो मैं अपने बेटे की खुशी के लिए आपके घर तक आ पहुँची हूँ, जिस घर में कभी कदम ना रखने का कसम खाया था मैंने, क्योंकि मेरी आपके बेटे के साथ नहीं बनती। ये कुछ पर्सनल हो सकता है हम दोनों का मामला है, हम आखिर में सॉल्व कर लेंगे। लेकिन आज बात मेरी बेटी की खुशी की है, और अगर मैं अपनी बेटी की खुशी देखूँ या अपनी जंग लड़ाई या नफरत देखूँ, तो पलड़ा मेरे बेटे की खुशी का आता है। इसलिए मुझे आपकी पूरी वफा चाहिए अपने बेटे के लिए। अगर आप कुछ ना भी दे तब भी मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन हमें आपकी बेटी चाहिए, बस इतना कहना है। अगर मैं मना कर दूँ तो अब आते हैं वफा के पापा, सामने आके अपनी साली साहिबा के सामने आके खड़े हो जाते हैं। अगर मैं मना कर दूँ अपनी बेटी को तुम्हारे घर देने से, तो फिर तुम क्या करोगी? तो इस बार मैं तुम्हें सामने तुम्हारी सॉरी गाइस, बोलो क्या करेंगी आप अगर मैंने मना कर दिया अपनी बेटी को आपके घर देने से? इमरान खड़े होने वाले थे तब खुशी उन्हें बैठने के लिए थी। रिलैक्स रहो ना ब्रो, बात करने दीजिए, बात कर रहे दोनों बड़े,
جب ہماری ضرورت پڑے گی ہم اٹھ جائیں گے، ڈونٹ وری، بیٹھے رہو. لیکن اس طرح بات کیوں کریں مما سے؟ ان کی پرسنل میٹر ہے بھائی. اگر آپ بھی تم یہ کہو گے تو میں صرف اتنا کہوں گی، معافی مانگتی ہوں سب کے سامنے تم سے معافی یہ کیا کر رہی ہے آپ؟ تم ہی تو کہتے تھے اگر جب تک تم سے میں معافی نہ مانگوں تب تک میں اپنی بہن کے گھر نہیں آ سکتی. نہیں، مجھے یہ نہیں کہنا سننا تھا، مجھے کچھ اور سننا تھا ہمارے منہ سے، آپ کے منہ سے. ٹھیک ہے اگر تم نہ بھی مانے نا تو زبردستی تمہارے سامنے سے تمہاری بیٹی کا نکاح اپنے بیٹے سے کروا کے لے کے جاؤں گی، یہ بات تو پکی ہے. اب اس کے لیے تم اپنا سر مارو یا کچھ اور مارو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اس بار اپنی بیٹی کی شادی میں تو آپ کی بیٹی سے کروا کے ہی اپنے گھر لے کے جاؤں گی، یہ بات تو پکی ہے. اب آپ سوچو کہ آپ کو کیا کرنا ہے. خوشی خوشی اپنی بیٹی مجھے دینی ہے یا میں زبردستی کر کے یہاں سے آپ کی بیٹی کو ابھی اسی وقت نکاح کروا کے لے کے جا سکتا ہوں؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں، اس بار تو سب کے سب میرے ساتھ رہیں گے. آپ اکیلے رہو گے؟ جی جاج جی. مزہ آ گیا، بہت دنوں بعد آپ کو اس طرح بات کرتے ہوئے اچھا لگا. میں اپنی بیٹی کا ہاتھ آپ کے بیٹے کو دیتا ہوں، لیکن اس وعدے کے ساتھ کہ میری غلطیوں کی سزا میری بیٹی کو. میں وہ بیوقوف عورت نہیں ہوں جو اگر جنگ کرے آپ سے میں وہ بیوقوف ساس نہیں بنوں گی جو اگر دشمنی آپ سے کرے تو اس کا بدلہ اپنی بہو سے لے. بالکل بھی نہیں، آپ کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گی. اگر کبھی غلطی سے میں نے اس سے کچھ کہا نا تو مجھے کوئی اور کچھ سرانے والا ہے. تو اس لیے میں خوشی خوشی آپ کی بیٹی کو اپنے ساتھ اپنی بہو بنا کے لے کے جاؤں گی. تو دیر رہا، جب بھی چاہے بسم اللہ کر کے آ کے نکاح کروا لیجیے. نکاح کیوں؟ مہندی ہوگی سنگ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا. عمران کہتا ہے ڈائریکٹ نکاح ہوگا. اگر آپ کہے تو ابھی اسی وقت نکاح پڑھوا لیجیے میرا. باپ رے باپ، صبر تو کیجیے. کیوں؟ تم نے شادی کر لی تو کافی نہیں؟ میں بھی کروں گا شادی تو کیا پرابلم ہے؟ ہاں بولے، آپ بھی بولنا سیکھ گئے بھیا. باپ رے باپ بھیا، جہاں وہ کھلتا نہیں تھا وہاں کھلتا نہیں تھا، آج کھلنا نہیں چاہیے تھا تو وہاں کھل رہے. کیا بات ہے، آپ کو یہ پاور پہلے دکھانی چاہیے تھی اپنے منہ کی. اسی کسی یہاں پر سب کچھ طے ہو جاتا ہے، نکاح کی تاریخ طے ہو جاتی ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، سب لوگ اپنے گھر کے لیے نکل جاتے ہیں. وہ لوگ بیٹھے تھے، عمران کی فیملی وہاں پر بیٹھی رہتی ہے، پلس خوشی اور خوشی کی فیملی جانے لگی. تب عمران کہتا ہے بیٹھ جاؤ کچھ دیر کے لیے. نہیں بھائی، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، گھر جا کے آرام کرنا ہے، مجھے بہت تھکاوٹ ہو رہی ہے. آپ کی خوشی آپ کی خوشی میں خوشی کا ہونا ضروری تھا تو ہو گئی. دیکھ لیجیے آپ کی خوشی میں آ گئی ہوں میں آپ کے سامنے، لیکن ابھی گھر جا کے آرام کرنا ہے پلیز. اچھا ٹھیک ہے، اور ہاں میڈیسن کھانے پکانے کے بعد میڈیسن کھا لینا، ٹھیک ہے. آل دا بیسٹ. اور اپنے پارٹنر سے کچھ باتیں بھی کر لیجیے گا، اس سے بھی بتائیے کہ آپ اس سے کتنی محبت کرتے ہو، سمجھے آپ؟ اچھا ٹھیک ہے بتا دوں گا. یہ کہہ کر سب کے سب نکل جاتے. روز کہتی ہے تو اب کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے؟ دبئی جانا ہے، چلو گی؟ گھومنے کے لیے چلو پھر ہم دونوں چلتے ہیں. کسی کو نہیں لے کے جائیں گے، ہم دونوں جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ویری فنی. گھر چلو میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اوکے چلتے ہیں. یہ کہہ کر گھر کی طرف سب کے سب روانہ ہوتے ہیں. تب دادی کہتی ہے تمہیں بتا کے آنا چاہیے تھا بیٹا، آپ لوگوں کو آج کے بعد ایسی گھٹیا سیریل کی ایکٹنگ نہیں کرنی چاہیے، بس اتنا کہنا ہے مجھے. یہ کہہ کر اپنے ماما کے گندے پر سر رکھ دیتی ہے. تب اس کی ماما کہتے ہیں آئندہ سے خیال رکھیں گے، اگر جب ایکٹنگ کرنی ہوگی تو پہلے آپ کو میسج کر دیں گے کہ بیٹا ہم لوگ ایکٹنگ کر رہے ہیں، برائے مہربانی غلط مت سمجھنا، ٹھیک ہے؟ یہ کر سکتے ہیں ہم؟ ہاں کر لیجیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن کر لیجیے گا، پریشان نہ ہونے پڑے مجھے. یہ کہہ کر سب لوگ پہنچ جاتے ہیں خوشی کے گھر. خوشی کے گھر پہنچتے ہی خوشی گھر کے اندر جاتی ہے جہاں پر اس کی موم ڈیڈ کا روم تھا، وہ وہاں چلی جاتی ہے سیدھا اپنے موم کے روم میں. تب سب ایران سے طرف دیکھتے ہیں. تب اس کی مما کہتی جانے دو، میں جا رہی ہوں اسے سلانے کے لیے، تھوڑی دیر وہ آرام کرے گی پھر ٹھیک ہو جائے گی. یہ ٹھیک ہے، کیا بات ہے، بیوی کو چھوڑ کر ماں کا پلو پکڑ کے بیٹا ہے بیٹا، چلو اچھی بات ہے. تب روز آ کے کہتی ہائے دادی آپ کو یہ وقت آ جاتا ہے؟ ہاں ہمارے ہسبینڈ بھی ایسے تھے، بیمار ہوتے تھے اپنی مما کا پلو نہیں چھوڑتے تھے. اچھا تو آپ کے بیٹے بھی ایسے ہیں؟ ہاں میرے دونوں بیٹے ایسے تھے، بیمار ہو کے آ کے میرے کمرے میں سو جاتے تھے بیوی کو چھوڑ کے. اب ہماری بیٹی بھی ایسی ہے، اب کیا کر سکتے، خاندانی ان کا نسل کا مسئلہ ہے بھیا، ڈاکٹر کو دکھانا پڑے گا ورنہ کل کی نسل کیا سوچے گی. یہ کیا بات ہوئی، ہسبینڈ نہ ان کے ماں کے پاس جا کے سو گئے.
वाह दादी, आपकी खानदानी बहुत गंदी बीमारी है, इसका इलाज करना चाहिए आपको। हाँ हाँ, अब तो करना चाहिए। पहले के ज़माने में हम लोग कोई बुरा नहीं मानता था बेटा, लेकिन अब बुरा मान सकते हैं ना बेटियाँ। देखो हमारी छोटी बहू की चेहरा कैसे उतर गया, उसकी बीवी उसको छोड़ के किसी और रूम में चली गई। मम्मा प्लीज़ आइए, मुझे सोना है। लो हो गए बच्चापंती। खुशी रूम से अपनी मम्मा को आवाज़ देती तो उसकी मम्मा जाती तो कहती बोलो। आप बेटे, मुझे आपकी गोद में सर रख के सोना है। ज़िंदगी से बात नहीं करनी है, बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन जिस कंडीशन में आई थी उस कंडीशन से मुझे ऐसा लगता है मुझे आपके गोद में सर रख के सोना चाहिए। ठीक है, अगर तुम अपने रूम में चलो तो मैं वहाँ के तुम्हें सलाह दूँगी। ठीक है, ये कहकर वो उठ जाती है और हाथ पकड़ती है ज़िंदगी का, अपने साथ लेके चल के रूम में जाती। तो ज़िंदगी कहती ये क्या कर रही हो? मम्मा ने कहा अपने रूम में जाओ, तो मैं जा रही हूँ। तो आप जाओ, मुझे क्यों लेके जा रही हो? मुझे खाने का कुछ करना है। नहीं, आज खाना रोज़ बनाएगी, आप मेरे साथ चले। एक मिनट एक्सक्यूज़ मी, वाई तुम्हें खाना क्यों बना बोला? आज मेरा फाइनल पेपर था, मुझे आराम करना है। हटे यहाँ से, मैं जा रही हूँ अपने घर सोने के लिए। क्यों, खाना नहीं खाना? बिल्कुल नहीं, मैं अपनी डार्लिंग के साथ डिनर करने जा रही हूँ, वहीं पर उनके साथ ही रहूँगी। ये कहकर वो रोज़ का अर्चना का हाथ पकड़ के वहाँ से भाग जाती है। तब अर्चना कहती पागल हो, तुम्हें भगा रही थी, तुम भाग गई। जाहिर सी बात है, भरोसा किया, वो मुझे किचन में भेज देती। उसका कोई भरोसा नहीं, मैगी भी बनवा लेगी मुझसे, ये मुझे पता है। चलो यहाँ से चलते हैं। अच्छा बाबा, सबको बाहर तो कहने दो। नहीं बिल्कुल नहीं, चलो चलो चलो, ये कहकर ये दोनों भी निकल जाते हैं। तब अर्चना अपनी बाइक निकालती है और अपनी गर्लफ्रेंड को अपने पीछे बिठाती है। कहती जाना है फ्लैट पे चले। फ्लैट पे अब नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने सोच रखा है अब डायरेक्ट शादी होगी, शादी के बाद हम पूरी फैमिली के साथ फ्लैट में जाएंगे। कैसा है आइडिया? अच्छा है, बुरा नहीं है। तो आज हम समंदर के किनारे घूमेंगे, चलोगी? बिल्कुल चलो, ये कहकर दोनों निकल जाते। वही दूसरी तरफ खुशी अपने रूम में आती ज़िंदगी के साथ। ज़िंदगी नहीं आती क्योंकि ज़िंदगी ने कहा खाने की तैयारी करनी है। तो खुशी उसका हाथ छोड़ देती, कहती थी कि जो करना कीजिए। ये कहकर वो अपने रूम की तरफ जाती है। जब रूम में जाती है तो सीधा अपने बेड पर लेट जाती। तो उसकी मम्मा आती, कहती ये लो दूध पियो और इसके बाद ये मेडिसिन खा लेना, अब ठीक हो। आई लव यू मम्मा। आई लव यू टू बेटा। कभी कभार हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वो गलत होता है, इस चीज़ का ख्याल रखो। ऐसी चीज़ें होती रहती है ज़िंदगी में। एक घर में बर्तन टकराते हैं, इसका ये मतलब नहीं आप खुद पर इस तरह ले लो। पर जिस तरह की बातें आप दोनों कर रही थी ना, मैं डर गई थी। मुझे ऐसा लगा मैं क्या करूँगी आप दोनों के बिना। आप ज़िंदगी, खुशी की ज़िंदगी, मम्मा प्लस अर्चना प्लस ज़िंदगी, तीनों उसके लिए ज़रूरी है। खुशी के लिए, खुशी की ज़िंदगी के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ज़िंदगी खुशी की मोहब्बत है और आप उसका मेरी माँ है। अगर मैं ये कहूँ ना, इश्क, प्यार, मोहब्बत और इश्क, आप तीनों मेरे साथ ऐसी हो। मेरी प्यार मेरी रोज़ है, मेरी मोहब्बत आप है, मेरे इश्क मेरी ज़िंदगी है। ये तीनों चीज़ों को मैंने एक साथ ज़िंदगी में लेके जाना है। अगर आप में से तीनों में से कोई भी ना हो ना, तो मेरी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा ही नहीं मम्मा। अगर प्यार मैं रोज़ से करती हूँ, बेतनाशा प्यार करती हूँ अपनी दोस्त से, बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट सिटी, एवरीथिंग वो मेरी है। तो मोहब्बत आप है, आपसे मैंने मोहब्बत करना सीखा। आपने जिस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारी ना, वो सारी चीज़ें मैंने आपसे सीखी है। सब्र करना, जल्दबाजी ना करना, गुस्सा ना करना, गुस्से को कंट्रोल रखना, एवरीथिंग आपसे सीखी। और इश्क मैंने ज़िंदगी से सीखी है। ज़िंदगी मेरे लिए वो इश्क है, वो है इबादत की तरह। मैंने उससे अपने हर रब से मांगा है, हर पल मांगा है, वो इश्क है मेरी। तो मैं किस तरह आप तीनों के बगैर रह सकता हूँ? कोई बोला रह सकता है? लोगों ने प्यार, मोहब्बत, इश्क का अलग अलग नाम दिए एक ही इंसान से। नहीं, मैंने अपनी मोहब्बत, प्यार और इश्क का ये नाम दिया है। प्यार मेरी दोस्त, मेरी बहन, मेरी रोज़, मोहब्बत मेरी माँ, इश्क मेरी ज़िंदगी। ये तीनों इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। अगर आप तीनों में से किसी से भी मुझे अलग होना पड़े तो मैं अपनी मौत को कबूल कर लूँगा मॉम, मौत को। मुझे आप तीनों के बगैर नहीं रहना। ये एक साल किस तरह बीता है मैं जानता हूँ, ये मेरा खुदा जानता है। पल पल में रोई थी, पल पल तड़पी थी। आपने वो बात
کر کے مجھے یہاں سے نکالا. مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ نے کس ریزن سے. اب پتہ چلا تو کہتی ہوں، سوچتی ہوں کہ کاش آپ کو پہلے بتا دیتی. لیکن آپ بھی تو مجبور تھی، کیونکہ جس طرح کہ آپ نے کہا پیار ایک طرفہ نہیں ہوتا. بالکل صحیح کہا آپ نے. اور پیار میں زبردستی نہیں ہوتی، یہ بھی صحیح کہتی ہے آپ. اگر دو طرفہ پیار ہو، دو طرفہ محبت ہو، دو طرفہ عشق ہو نا، تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. اس لیے اب بہت ہو گیا، بات مت کرو، سو جاؤ. آپ دونوں سے ناراض ہونے کو دل کر رہا تھا. اچھا، غلطی کرو تم، سرپرائز دو تم، اور ناراض ہمیں ہونا تھا. تب وہاں پر جیسے لوگ نکلتے، روز کے فون پر کال آتی ہے، تب روز دیکھتی فون آ رہی کاجل کی، تو وہ ارچنا کو سائڈ میں کرنے کے لیے کہتی ہے. تب ارچنا سائڈ میں کرتی ہے بائک کو، دونوں اتر جاتے بائک سے، ایک سائڈ میں بیٹھ جاتے فٹ پاتھ کی سائڈ پہ. تب ہاں کاجل بولو. کیا بولو یار، کال کر رہو، کیا ہوا، کیا بتاؤ. خوشی کیسی ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ ایوری تھنگ از آل رائٹ. ایوری تھنگ از آل رائٹ، سب کچھ ٹھیک ہے. خوشی بھی ٹھیک ہے، گھر پر ہے، چھوڑ چکی ہوں. اس کا موبائل شاید آف ہے، چارجنگ ختم ہو چکی ہے، چارج پر لگا کے نکلی ہوں. پلس ابھی وہ بالکل ٹھیک ہے، اپنی فیملی کے ساتھ ہے. بتا ہوا کیا تھا، اور ساری سچویشن بتاتی ہے کاجل کو. مائی گاڈ، اتنا کچھ کامیڈی ہوا تھا وہاں پہ. بالکل کامیڈی کا ہو یا سیریس بنتی کا ہو یار، حالت خراب کر دی تھی خوشی نے سب کی. اب وہ ٹھیک ہے، پرفیکٹ ٹھیک، آل رائٹ. ہاں یار ٹھیک ہے. اب آنٹی کو ایسی ایکٹنگ کرنی نہیں چاہیے گھر کے اندر. ہاں یہ بات تو ہے. اچھا یہ بتاؤ، او مجھے تم سے کچھ بات کرنی تھی. خوشی سے شاید تمہاری بات ابھی تک نہیں ہوئی. نہیں ہوئی؟ کیوں، کیا ہوا؟ وہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہاں بولو. ایک منٹ رکو. اگر جو میں سمجھ رہی وہی بات ہے تو سنو. ہاں میری رضامندی سے وہ ہے، میری اور خوشی کی. ہم دونوں نے یہ سب چیزیں طے کی ہیں، کیونکہ خوشی کہتی کہ کوئی بھی ایسا فیصلہ جو اس کے ہوٹل کے لیے ہو، وہ ہم دونوں کی رضامندی سے ہونی چاہیے. جب ہمارے ہوٹل کی بات آتی ہے تو ہم دو پارٹنروں کو ایک ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کر کے فیصلے کرتے ہیں. اور جو فیصلے اس نے کیا مجھے اس پہ منظور ہے، مجھے کچھ بھی ڈاؤٹ نہیں ہے. اگر خوشی نے کہا ہے کہ تم اس ہوٹل کی ذمہ داری لو تو تم لے لو. اگر خوشی نے کہا ہے اس ہوٹل کے اوپر اپنی بوٹیک خوبصورت کھولے تو کھولو، مجھے کوئی اعتراض نہیں. ہاں اگر تمہاری لائف پارٹنر بھی کوئی یہاں پر کوئی جاب کرنا چاہتے تو ایوری تھنگ موسٹ ویلکم. لیکن وہ ڈاکٹر بننا چاہتی تو مجھے اسے ڈاکٹر بننے دو. اور جو ڈاکٹر بن کے وہ جو ڈاکٹر جب بن جائے گی، وہ نا جو خوشی نے اس کے لیے سوچ رکھا ہے وہ کرنے دو، مجھے کوئی اعتراض نہیں. تم لوگ کیسے ہو یار، انجان تھے ہم تم سب کے لیے. پھر تم نے فیملی میں دیکھو، یہ سب خوشی کرتی ہے، میں نہیں کرتی. بس میں اس کے سپورٹ میں کھڑی ہوتی ہوں. خوشی وہ ہے جس کی پرچائی میں ہوں. اگر خوشی انسان ہے تو میں اس کی پرچائی ہوں، اور پرچائی رات کو نکلتی ہے. یہ بات سب لوگ کہتے ہیں شیڈو، لیکن میں اس کے ساتھ 24 گھنٹے رہتی ہوں. یہ ایسی شیڈو ہے جو 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہتی ہے. ڈونٹ وری، تم گھبراؤ مت. ایوری تھنگ از آل رائٹ. جو خوشی نے کہا وہ کرو. اس نے یہ سرپرائز ہمیں دینے کے لیے گئی تھی، اور وہاں میں جو مل گئی وہ کیمرہ ویڈیو وغیرہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے موبائل پر آئی تھی. شاید خوشی نے کسی سے کہا ہے. جب میں وہاں پہنچوں میرے 3-4 گھنٹے بعد ساری ویڈیو جو اس نے بنائی ہے ہوٹل سے لے کر تم لوگوں کو دیتے وقت، سب ایوری تھنگ جس چیزیں بنائی وہ میرے موبائل تک آ چکی. اب میں سے آرام سے گھر جا کے دیکھوں گی اپنی لائف پارٹنر کے ساتھ. اوکے تو تم دونوں ایک ساتھ ہو؟ آف کورس ایک ساتھ ہے. پیپر کا آخری دن تھا یار، تھکان اسی دن بہت مت. پھر ہاسپٹل بھاگو، پھر یہاں سے عمران بھائی کے گھر جاؤ. عمران بھائی کی رشتہ پکا ہو گیا کیا؟ ہاں پکا ہو گیا. اب تو نکاح ہوگا ڈائریکٹ ان کا. اللہ کے سب چاہتے کہ دھوم دھام سے شادی ہوں، لیکن عمران بھائی کہہ رہے نہیں، دھوم دھام سے نکاح کرو، مجھے کوئی اعتراض نہیں. باقی کوئی اس چیز کا رسک نہیں لے سکتے، اس لیے 1 ہفتے کا ٹائم 1 ہفتہ بہت کم. عمران بھائی تو کہہ رہے تھے کل ہی نکاح کروا دو میرا، مجھے کوئی اعتراض ہے. لیکن اس کی امی کہہ رہی تھی پاپا 1 ہفتے ہی دے دو ہمیں، 1 ہفتے کے اندر سب کچھ کر لیں گے. تم تو ایسے ہاتھ میں دیا لے کے گھوم رہے تھے، بس تمہیں لڑکی